السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ سامعین اکرام، اسلام ایک مکمل اور آفاقی دین ہے۔ اس میں قیامت تک ہونے والے تمام واقعات اور حوادث کی طرف اشارے موجود ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ ہمیں کب، کس حال میں کیا کرنا ہے، کس مصیبت کا، کس وبا کا کیسے اس سے مقابلہ کرنا ہے، کیسے اس سے ابھرنا ہے، کہاں، کس زمین میں کون سے آفتیں اور کون سی وبائیں آئیں گی، کیسے اس سے نکلنا ہے، اس کے بارے میں ہدایات اسلام میں موجود ہے۔ چین سے کرونا وائرس کی شروعات ہوئی، دنیا کے اندر یہ پھیل گئی، اور دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا کونا ہوگا اس کرونا وائرس کے چپیٹ میں نہ ہو۔ دنیا پریشان ہے۔ آرتھک منڈی کا یہ حال ہے کہ ہزاروں سال پیچھے دنیا جا رہا ہے۔ تمام کام کاج بند ہو گئے، لوگ گھر کے اندر بند ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لقمت لس رہے ہیں۔ اس کی شروعات چین سے ہوئی۔ اگر چین میں اسلام ہوتا، اگر چین کے اسلام کی تعلیمات ہوتی تو شاید دنیا کی حالت نہ ہوتی۔ یہ بے چینی، یہ بدامنی دنیا کو اپنے چپیٹ میں لیے ہوئی ہے، اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ لوگ امن اور سکون سے ہوتے۔ جہاں یہ وائرس تھا وہی اپنی موت مر جاتا۔ لیکن چونکہ چین میں اسلام نہیں تھا، اس وجہ سے چین سے یہ بیماری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ چونکہ اسلام کے اندر اس موقع پر جو ہدایات دیے گئے ہیں بہت ہی مضبوط اور پائیدار ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جہاں پر طاعون، مہاماری، ایپیڈیمکس، یا آج کے زمانے میں آج کے لحاظ سے کہا جائے تو کرونا وائرس جہاں پھیلا ہوا ہے وہاں آپ مت جائیے۔ جس جگہ یا جس گاؤں یا جس شہر کے اندر، جس ملک میں یہ وائرس پھیلا ہوا ہے وہاں آپ مت جائیے۔ اسلام کہتا ہے اگر آپ وہاں پہلے سے پریزنٹ ہیں، موجود ہیں، تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اسلام نے اس پہ سختی سے عمل کیا ہے۔ کہ ہم جیسا دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی شام کے علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی کے ساتھ شام جانا چاہتے ہیں۔ جب کچھ دور نکلتے ہیں، مقام سرخ میں پہنچتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ شام کے سرزمین میں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہاں موجود تھے، وہ حدیث سناتے ہیں کہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا علیہ واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه۔ یہ حدیث بخاری سے دونوں کے اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جب تم سنو کسی زمین کے بارے میں کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، مہاماری پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، تو وہاں مت جاؤ۔ اگر آپ ایسی زمین میں جہاں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے وہاں پہلے سے موجود ہیں تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کریں، بھاگ کر نہ نکلیں۔ اسلام کہہ رہا ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر چین کے اندر بھی اسلام ہوتا تو اسلام وہاں چین کی حکومت اس بات پر مکمل سختی سے عمل کرتی اور کہتی کہ جہاں یہ طاعون پھیلا ہوا ہے وہاں باہر کے لوگ نہ آئیں، اور وہاں سے لوگ باہر نہ جائیں۔ اگر چین کی حکمراں سختی برتتی وہاں سے لوگوں کو باہر جانے سے روکتی تو یہ وائرس جو چین سے دوسرے ممالک میں پھیلا، خواہ وہ ایران گیا ہو یا پھر
ایشیا میں گیا، یورپ میں کہیں جہاں جہاں گیا ہے، اٹلی میں گیا تو یہ بیماری وہاں نہیں جاتی، اور پھر دنیا کے اندر یہ بد امنی، یہ بے چینی نہ ہوتی، دنیا بیماری نہ پھیلتی۔ تو میں نے کہا کہ اسلام سراسر امن کا، محبت کا اب یہ پیغمبر ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اگر اس کی ہدایات پر اور اس کے وجہ سے عمل کیا جائے تو ہر حال میں خوبی ہی خوبی ہے، اور پھر جو ہے اگر نہیں عمل کرنے پر یہ ہم پر یہ مار پڑ رہی ہے، دنیا ایسے پریشان ہے۔ تو کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ طاعون کی بیماری جیسے بھی ہو دنیا میں آ چکی ہے، ہندوستان میں یہ بیماری آ چکی ہے۔ آج ہندوستان میں جو ہے شٹ ڈاؤن کا، لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، لوگ گھر کے اندر بند ہیں، لوگوں کا عجیب پریشانی کا معاملہ ہے۔ ایسے موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام لوگ حکومت کی مدد کریں، اور جو حکومت جو قانون لگائی ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اس طرح سے یہ بیماری کو ہم جو ہے بیماری کو ہم پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اور اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دامن کو جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنے گناہ میں ملوث ہیں، ہم کون سے گناہ کرتے ہیں، کون سی غلطیاں کرتے ہیں، ہمارے اندر کون سی خرابیاں موجود ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے یہاں شراب عام ہو گیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں بے پردگی کا عالم ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بے پردہ رہتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے یہاں برائیاں بھی جو ہے فواحش عام ہو گئے ہیں، زنا کے معاملات عام ہو گئے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم جو ہے نگاہ ڈالیں، اور پھر جو ہے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر کے عاجزی سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم جو ہے غریب، ہم جو ہے ہم غریب لوگ ہیں، ہم پر یہ مصیبت ڈالی گئی ہے، یہ عذاب آیا ہے، اے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو تو ختم کر دے، چونکہ یہ عذاب اللہ نے لایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ جو ختم کرنے والا ہے، اللہ سے لو لگائیں۔ اور ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اس موقع پر کچھ دعا کا بھی اہتمام کیا جائے۔ رضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کو دعائیں سکھائی ہیں ایسے موقع پر۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ فرماتے ہیں کہ کہ جب کوئی ایسی چیز دیکھو، سخت بیماری دیکھو تو یہ دعا پڑھا کرو۔ یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ ایسے ہی وہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث میں دعا بتائی گئی ہے، وہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح سے سورہ فلق اور سورہ ناس وغیرہ 3 بار پڑھا جائے، اور جو ہے ساتھ میں درود شریف بھی 1 بار 3 بار پڑھا جائے۔ اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو ان دعاؤں کو پکڑ کے ہم جو اس پر دم کیا کریں، اور ساتھ ساتھ نماز میں سجدے کے حالت پر اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ مصیبت آئی ہے، اس مصیبت کو دور کر دے اور ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم اس لائق، ہم جو ہے اس کے تحمل کے، اس کے برداشت کرنے کے ہمارے طاقت نہیں، تاب نہیں ہے، تو ہی اس کو اور ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے وہ دم خم نہیں ہے، ہمارے پاس وہ دوائیں نہیں ہیں کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکے۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں پر ہم فرما دے۔ اور چونکہ اس بیماری سے جو ہے جہاں بڑے لوگ جو ہے اس سے پیڑت ہو رہے ہیں، معصوم بچے بھی، معصوم خواتین بھی اس سے پیڑت ہو رہی ہیں، تو اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نکال دے اور ہمیں جو ہے اچھی طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین آخر العالمین۔